جلیل القدر صحابی عبد الرحمن بن عوف وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نام کے متعلق بات بتانی چاہتے ہیں، اور رحمان کے سب سے جو نام ہے اللہ رب العزت کے، سبھی نام اچھے ہیں، اور وہ نام جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جو نام اپنے پسند ہے اللہ اور رحمان، اس کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں انا اللہ انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، اپنے نام سے کاٹ کر میں نے رحم کا رشتہ داری کا نام دیا، خلقت الرحم وشققت لہا من اسمی، یعنی میں نے رحم کو پیدا کیا اور جو رحم ہے رحمان سے میں نے الگ کر کے اپنے نام کے ساتھ دیا ہے، وشققت لہا من اسمی، میں اپنے نام سے اس کو الگ کر کے دیا ہے۔ فمن وصلہ وصلتہ، جس نے اس رحم کی، اس رشتے کی، اس رشتہ داری کے لاج رکھی، میں بھی اس کو ملا دوں گا۔ جس نے اس کو ملایا، جس نے اس کی لیے توجہ کوشش کی، تو میں بھی اس کو ملا دوں گا۔ ومن قطعہ بتتہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ترمذی نے، ابو داؤد نے اور دیگر احادیث میں یہ آئی ہے۔ ومن قطعہ بتتہ، اور جس شخص نے میرے رحم کو، میرے نام کو کاٹا، جس نے رشتہ داری کو کاٹا، میں بھی اس کو کاٹوں، یعنی اس کا قیمہ میں بھی کر دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو ایمان کے بعد سب سے جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو عمل جو ہے وہ ہے صلۃ الارحام، صلۃ الرحم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ احب الاماری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس کے بعد صلۃ الرحم، رشتہ داری کو قائم کرنا۔ یہ صرف میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام کے سے اللہ رب العزت نے رحمان کا لفظ جو ہے اس میں سے کاٹ کر رحم دیا ہے۔ رحم جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، جو اس سے جس سے رشتہ داری ملتی ہے، جو اس سے رشتے ناتے حسب و نسب ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اب فرمایا کہ جس نے رشتہ داری کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا، اور جس نے رشتہ داری کو کاٹا میں اس کو کاٹوں گا۔ اور بھی متعدد احادیث اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق آیا ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتہ داری کو ملاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور آیت میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں، رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم لوگوں سے بعید بات نہیں ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ کو بادشاہ دی جائے، تم کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ منصب عطا کیا جائے، وزارت عظمیٰ دی جائے، کسی علاقے کا تمہیں میئر وغیرہ بنا دیا جائے، تم کو کوئی اس طرح کی آپ کو ولی کسی چیز کا بنا دیا، وہ لازمی بات ہے ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں لازماً فساد کرو گے۔ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتہ داری کو کاٹ دو گے اور اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو گونگے بہرے کر دیا، نہ ان کے کان ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یعنی جو کسی شخص کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ سورۃ محمد ہے، اس کی 22 آیت ہے، اور کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ بات یقینی بات ہے کہ تم لوگوں کو تھوڑی سی بھی
عزت اور تھوڑی سی کسی چیز کا والی، کسی کو کوئی حکومت تھوڑی سی دی جائے تو تم زمین میں لازماً فساد کرو گے، اور رشتہ داری کو اور اپنے کسی کو بندے کو بندہ نہیں تم سمجھو گے۔ اور انہی لوگوں پر اللہ رب العزت نے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، انہی لوگوں کو گناہگار کیا ہے۔ وَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور بہرے بھی ہیں اور وہ ان کو گنگا بھی کر دیا۔ اور آگے اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تمہارے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کو بھی سوچنا ہے، اور اس کے بعد سوچنے کے بعد اس کے اوپر تدبر کرنا ہے، تدبر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر جا کر معاملہ ہوگا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ رب العزت ایمان کا بات آتی تو ساتھ عمل کی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی قرآن و حدیث، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہمارے سامنے آئیں ان کو سمجھ کر اور اس کے اوپر تدبر کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اسلام پر چلائے اور اپنے جو اس کو راہ پسند ہے اسی پر ہمیں چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔